بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی ابتر صورتحال اور علاقے میں بھارت کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کے لیے جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے کا اہتمام اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے اجلاس میں شریک کشمیری وفد، ورلڈ مسلم کانگریس اور فرینڈز آف کشمیر فرانس نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ اس موقع پہ مقررین نے مقبوضہ جموں کشمیر میں سیاسی اور انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ علاقے کی صورتحال خطرناک حد تک بگڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی نسل پرست حکومت کے اقدامات نے مقبوضہ علاقے کو ایک نہ ختم ہونے والے تشدد، لاقانونیت، افراتفری اور غیر یقینی صورتحال کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ مقررین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے کردار ادا کرے، جو خطے میں کشیدگی اور تناؤ کی بنیادی وجہ ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے تنازع کشمیر کے پرامن حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ میر وائز عمر فاروق نے 4 برس سے زائد عرصے تک گھر میں نظر بندی سے رہائی کے بعد سری نگر کی تاریخی جامع مسجد میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کے تنازع کو ایک علاقائی مسئلے کے بجائے ایک انسانی مسئلے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کا مسئلہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک علاقائی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور کل جماعتی حریت کانفرنس ہمیشہ اس کے پرامن حل پر زور دیتی آئی ہے۔ میر وائز نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ مسئلے کے پرامن حل کی بات کی، لیکن بدقسمتی سے ہمیں علیحدگی پسند، بھارت مخالف اور امن مخالف قرار دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک نے پلوامہ حملے کی سپریم کورٹ کی زیر نگرانی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ پارلیمانی انتخابات سے قبل پلوامہ جیسے مزید حملے ہو سکتے ہیں۔ ستیہ پال ملک نے پریس کلب آف انڈیا میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے ان کی طرف سے رواں برس اپریل میں پلوامہ حملے کے بارے میں اٹھائے گئے سنگین سوالات کا تاحال جواب نہیں دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن جیتنا مودی کی واحد ترجیح ہے، لہذا عوام کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس بار بھی پارلیمانی انتخابات سے قبل ایسے ہی حملے ہو سکتے ہیں۔